سلام۔ آج کی اس خاص پیشکش میں ہم ایک بہت ہی پیاری اور جادوئی کہانی پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسے خوبصورت جنگل اور ایک بہت ہی خاص ننھے سے ہیرو کی کہانی ہے جو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ تو چلیں بغیر کسی انتظار کے اس شاندار کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اچھا، ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا جنگل کا سب سے چھوٹا سا جانور سب سے زیادہ بہادر بھی ہو سکتا ہے؟ عموماً تو یہی لگتا ہے نا کہ جو جتنا بڑا اور طاقتور ہے بس وہی بہادر ہے، لیکن کیا سچ میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ آج ہم اسی دلچسپ سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ باب پہلا، فیکو لومڑی سے ملیے۔ یہیں سے ہمارے اس پرسکون اور خاموش جنگل کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو ملیے فیکو سے۔ یہ ایک بہت ہی چھوٹی اور تھوڑی سی شرمیلی لومڑی تھی۔ جنگل کے باقی جانور پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ اکثر فیکو کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر ہنستے تھے، صرف اس لیے کہ وہ سائز میں چھوٹی تھی۔ لیکن انہیں یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس ننھی سی فیکو کے دل میں ایک بہت بڑا ہیرو بننے کا خواب سجے ہوئے تھے۔ باب دوسرا، خوف زدہ بڑا جنگل۔ اب جنگل کا وہ میٹھا سا سکون بس ختم ہی ہونے والا تھا۔ ایک بہت ہی زوردار دہاڑ اچانک پورے جنگل میں ایک انتہائی خوفناک آواز گونجتی ہے۔ درختوں کے پتے تک ہلنے لگتے ہیں اور سب جانور بری طرح چونک جاتے ہیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی خطرناک چیز جنگل میں آ گئی ہے۔ اور وہ خطرناک چیز کیا تھی؟ ایک بہت بڑا خوفناک بھیڑیا۔ اس نے آتے ہی جنگل میں تہلکا مچا دیا، سب جانوروں کو ڈرانا شروع کر دیا اور ان کا سارا کھانا بھی چھین لیا۔ اب تو پورے جنگل میں ہر طرف بس خوف ہی خوف پھیل چکا تھا۔ اب ذرا موازنہ کریں، ایک طرف ہماری ننھی اور شرمیلی سی فیکو اور دوسری طرف وہ دیو کامت خوفناک بھیڑیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی ہیرو کے سامنے کتنی بڑی اور خطرناک مشکل آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ مقابلہ تو بالکل ناممکن سا لگ رہا تھا۔ باب تیسرا، فیکو کی ترکیب۔ اب جہاں باقی سب جانور ڈر کر چھپ رہے تھے، فیکو نے کچھ کمال کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ ڈر لگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ فیکو بھی ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ، لیکن اس نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوستوں اور جنگل کے جانوروں کی مدد ضرور کرے گی، کیونکہ اصل کامیابی تو یہی ہے نا کہ خوف کے باوجود آپ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں فیکو کی وہ ہوشیار ترکیب کیا تھی۔ پہلا قدم، بھیڑیے کے سامنے جان بوجھ کر آہستہ بھاگنے کا ڈرامہ کرنا۔ دوسرا قدم، اسے چکما دے کر ایک بہت گہرے گڑھے کے بالکل قریب لے جانا۔ اور تیسرا قدم، بھیڑیے کو پوری طرح بے وقوف بنا دینا۔ کتنی شاندار اور کمال کی ترکیب تھی یہ۔ باب چوتھا، شاندار ترکیب۔ اب وقت آ گیا تھا اس زبردست ترکیب کو حقیقت میں آزمانے کا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ فیکو جان بوجھ کر آہستہ آہستہ دوڑنے لگی، اور وہ غصے سے بھرا بھیڑیا، اس نے تو کچھ سوچا سمجھا ہی نہیں اور اندھا دھند فیکو کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ فیکو اسے بڑی ہوشیاری سے سیدھا اس گہرے گڑھے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور پھر زبردست کامیابی، بھیڑیا سیدھا اس گہرے گڑھے کے اندر جا گرا۔ پورے جنگل میں تو جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب جانور اپنے اس نئے ننھے سے ہیرو کے لیے خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ فیکو نے واقعی ایک ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھا دیا تھا۔ باب پانچواں، بہادری کا اصل مطلب۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس خوبصورت کہانی سے اصل میں سیکھا کیا ہے۔ فیکو نے سب کو ایک بہت بڑی بات سکھا دی ہے، وہ یہ کہ بہادر ہونے کے لیے نا آپ کا بہت بڑا یا طاقتور ہونا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اصل بہادری کسی انسان یا جیسے اس کہانی میں ہے کسی جانور کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر بہادری کی تعریف کی جائے تو اس کا تعلق واقعی جسامت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آپ کے دل کی مضبوطی، آپ کی ہمت اور دوسروں کی مدد کرنے کے سچے جذبے سے ہے۔ یہی وہ خوبصورت سبق ہے جو فیکو نے ہمیں دیا ہے اور جو ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ تو اب سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بہادر دل دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ جس طرح فیکو نے چھوٹا ہونے کے باوجود اتنی ہمت دکھائی، ویسے ہی کوئی بھی مشکل کام کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اگلی پیشکش تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔